کیا بغیر ٹریول ہسٹری کے بھی یورپ کا ویزا مل جائے گا؟ اسپین میں اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ کو کتنی سیلری ملتی ہے کام کرنے کی؟ اگر آپ کے پاس پیپر ہیں تو آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں نارملی؟ اس کے علاوہ کام جو ہے وہ کون کون سا مل سکتا ہے؟ ٹی آر سی کتنے عرصے میں ملتی ہے؟ آپ اپنی فیملی کو اسپین کے اندر کتنے عرصے میں بلا سکتے ہیں اور کیسے بلا سکتے ہیں؟ ان تمام باتوں کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں آج میں بتاؤں گا۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو کل بنائی تھی، اس کے اندر ہی یہ سارے سوال ہیں جو مجھ سے کیے گئے ہیں، اور ان کا آج سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو جواب دوں گا کہ کیا ممکن ہے بغیر ٹریول ہسٹری کے آپ کو ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی، پہلے اسپین جو ہے اس کا 3 سال کا پروسیس ہوتا تھا، 3 سال کے بعد آپ کو ٹی آر سی مل جاتی تھی، جو کہ اب چینج کر کے اسپین نے 2 سال میں آپ کو ٹی آر سی دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کو 2 سال کے اندر اندر ٹی آر سی جو ہے ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ کس طریقے سے ملتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہے، یہ جاننے سے پہلے میں صرف بہت سارے کیونکہ یہ سوال تھے کہ بغیر ٹریول ہسٹری کے کیا ہمیں بھی اسپین کا ویزا مل سکتا ہے؟ جی بالکل مل سکتا ہے۔ یہ میرا ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بغیر ٹریول ہسٹری کے اسپین کے ویزے لیے ہیں، جو کہ اس ٹائم پہ اسپین کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو وہ لوگ بھی دیکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ کافی سارے میرے وہ جو ویورز ہیں وہ یہ میری ویڈیو لازمی دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے اسپین آنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہمیں بھی بغیر ٹریول ہسٹری کے ویزا مل سکتا ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا بالکل مل سکتا ہے۔ تو آج وہ لوگ موجود ہیں اسپین کے اندر، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ یوٹیوب ویڈیو بھی بناتے ہیں، تو میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان باکس میں آ کر ایک میسیج لازمی کیجئے گا کہ کیا میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی تو آپ نے اسپین کا ویزا لیے، اس ٹائم پہ آپ اسپین کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو مل گیا ان کو جواب جن کے بہت سارے یہ سوال تھے۔ اب آگے چلتے ہیں ٹی آر سی کی طرف، یا پھر جو لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ جی کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے سٹیپ لینا ہے۔ ہم بات کریں گے صرف اسپین کی۔ ویزا لینا آپ کا کام ہے، اس کا ایک علیحدہ پروسیس ہے۔ ہم بات صرف وہ کریں گے جس کے سوال ہیں، جو سوال کیے گئے تھے۔ 2 سال میں اس وقت آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ اسپین کے اندر انٹر ہوتے ہیں، چاہے آپ لیگل انٹر ہوتے ہیں یا لیگل انٹر ہوتے ہیں، ان لیگل بغیر پیپروں کے اگر آپ آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ یورپ کے اندر جن کے پیپرز نہیں ہیں وہ لوگ بھی اسپین میں آ رہے ہیں صرف پیپروں کے لیے کہ ان کے پیپر بن جائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ویزا لے کے آ رہے ہیں، اور وہ بھی لوگ شامل ہیں کہ 2 سال کے اندر ہمیں پیپر مل جائیں گے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا لوگوں کو گلف کے اندر کام کرتے ہوئے، ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ مطلب ان کا جو 40 سال بھی وہ کام کر لیں گے تو اس کے بعد بھی ان کو اپنی ہوم کنٹری ہی جانا پڑتا ہے، بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن یورپ کے اندر خاص طور پہ بچوں کا بہت اچھا مستقبل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو والدین ہیں ان کی کوشش یہی ہے
کہ ہم لوگ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہمارے بچوں کا مستقبل بن سکے۔ اسپین کے اندر جب آپ نے انٹر ہونا ہے تو آپ کو ایک رجسٹریشن چاہیے ہوتی ہے، جو کہ کسی گھر کی ہو، آپ کا ایڈریس چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایڈریس نارمل اس ٹائم پہ بہت سارے ایسے ایجنٹ ہیں اسپین کے اندر یا جن کے پاس ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وہ آپ کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیسے لیتے ہیں۔ وہ 200 سے لے کے 500 یورو 700 یورو جو ہے آپ سے لیں گے، اور 5 سال کا جو ہے آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ کر دیں گے، جو کہ آپ نے متعلقہ محکمے کو جا کے دینی ہوتی ہے، تاکہ محکمے کو پتہ ہو کہ ہاں جی آپ یہاں پہ رہتے ہیں، تاکہ وہ آپ کا پروسیس جو ہے 2 سال کا، اس کے اندر وہ آپ کی ہیلپ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ میں پیسے خرچ نہ کروں، میرا کام جو ہے وہ فری میں ہو جائے، تو پھر اس کا بھی ایک حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ ہے ریڈ کرائس۔ ریڈ کرائس والے آج کل جو ہے وہ کافی جو ہے ڈیلے ہو رہے ہیں، مسئلے ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم نہیں دے رہے، وہ آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے، لیکن جیسے ہی آپ وہاں پہ جاتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، بے شک وہ آپ کو 3 منتھ بعد کی اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈیٹ جو ہے وہی لکھی جائے گی جو آپ کی 3 منتھ پہلے مطلب آپ کو دی گئی۔ وہ 3 منتھ بھی بیچ میں اکاؤنٹ ہوں گے۔ تو ریڈ کرائس والے آپ سے پیسے نہیں لیتے، وہ آپ کو ایک ایڈریس دے دیتے ہیں، جو کہ آپ اس آفس میں جا کے دے دیتے ہیں جی کہ میرا انتراج جو ہے اس جگہ پہ ہے۔ یہ 2 سال جو ہے وہ چلتا ہے۔ 2 سال کے بعد جو ہے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ٹی آر سی کارڈ لینے کے۔ اب ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے لینا ہوتا ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ ٹی آر سی کارڈ لینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا ضروری ہے؟ ٹی آر سی کارڈ لینے کے لیے ایک تو آپ کے پاس ویلڈ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، 4 عدد فوٹوگراف ہونے چاہیے، بیک گراؤنڈ جن کی وائٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹی آر سی کارڈ کی جو فیس ہے وہ بھی آپ نے پے کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جو کہ آپ کی ہوم کنٹری سے آپ کو ملے گا۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپ نے اکٹھا کر کے تو دینی ہے کس کو جا کے، کیونکہ آپ خود مشکل ہے آپ کا وہاں پہ جانا، یا وہاں پہ آپ کے لیے ایک جو اسٹامپ فروش جن کو کہا جاتا ہے، آپ نے ان کو ان کی فیس دینی ہے، جو بھی جتنی بھی ان کی فیس ہے 100 سے 200 یورو جو ہے ان کی فیس ہوتی ہے۔ کسٹور اسے ان کو کہا جاتا ہے، ان کو یہ چاروں پیپر دینے ہیں آپ نے، تو وہ آپ کی آن لائن جو ہے وہ وہاں پہ رجسٹریشن آپ کی کرا دیتے ہیں آپ کے ٹی آر سی کارڈ کی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہ ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے، جو کہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ پہلے 1 سال کا ہوتا تھا، اب وہ آپ کو 2 سال کا ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسٹامپ فروش کی فیس جو ہے وہ آپ نے لازمی دینی ہے، 100 سے 200 یورو ان کی فیس ہوتی ہے آج کل جو چل رہی ہے۔ کوئی 150 لے رہا، کوئی 200 لے رہا، کوئی 100 بھی لے رہا، جس طرح مطلب چل جائے ان کا اسی طرح وہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جب تک آپ کو کارڈ نہیں ملتا، لیگلی طور پہ، قانونی طور پہ آپ کام نہیں کر سکتے، ورک نہیں کر سکتے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ چاہے آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، دونوں ہی کام کر رہے ہیں لوگ۔ جن کے پاس سکل نہیں ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ جن کے پاس بالکل کوئی سکل نہیں ہے، اسپین کے اندر کچھ ایسی جگہ ہیں
جو کہ آپ کو وہاں پہ فروٹس پکنگ کا کام مل جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، اور یہ کام ہوتا ہے بغیر پیپروں کے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ ان کو جو سیلری دی جاتی ہے وہ 800 یورو سے لے کے 900 یورو تک دی جاتی ہے، جبکہ گورنمنٹ نے جو منظور کی ہوئی ہے سیلری وہ 1236 یورو پر منتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، تو جن کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان سے پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ اسپین میں ہیں تو آپ کے ایکسپینس بھی ہوں گے، اور وہ کہاں سے پورے کرنے آپ نے، اسی طرح کام کر کے آپ نے اپنے ایکسپینس جو ہے وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کام بھی مل جاتا ہے، جن کے پاس سکل ہے ان کو سکل والا کام بھی مل جاتا ہے۔ ان کو تھوڑی سی سیلری زیادہ ملتی ہے کیونکہ ان کے پاس سکل ہوتا ہے۔ جن کے پاس سکل نہیں ہے ان کا بھی میں نے بتا دیا، وہ بھی آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ کام کرنے والا انسان ہو، اسپین کے اندر بہت کام ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ جس فیلڈ کا بھی آپ کام کہیں گے آپ کو کام جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اچھا جی، ٹی آر سی کارڈ آپ کو مل گیا۔ اب آپ آ جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو کیسے بلائیں؟ جی بالکل آپ بلا سکتے ہیں اپنی فیملی کو، 6 منتھ کے اندر آپ کی فیملی آئے گی۔ وہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے لیگل کام کرنا ہے، کم سے کم 6 پے سلپیں جو ہیں وہ آپ نے ساتھ میں لگانی ہے، اور ایک گھر چاہیے آپ کو، ایک گھر چاہیے جو کہ آپ کے نام کا ہو، آپ کی نام کی جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ کے نام کا ہو، رینٹ کا گھر ہو، اپنا گھر ہو، کوئی بھی گھر ہو، وہ آپ کو اس کا ایک ایگریمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے وہاں پہ منسٹری میں جا کے جمع کرانی ہے، بلکہ اسی اسٹامپ فروش کے پاس چلے جانا ہے، وہی شخص جو ہے آپ کی سارا اپلائی کر دے گا آگے۔ آپ کا جو ایگریمنٹ ہوگا وہ بھی، اور آپ کی 6 منتھ کی جو پے سلپیں ہیں وہ بھی، اور ود ان 6 منتھ جو ہے، یہ مطلب 6 منتھ کی پے سلپیں اور 6 منتھ ہی جو ہیں وہ آپ کو لگیں گے آپ کی فیملی کو آنے کے لیے اسپین میں، اور 100% ان کو ویزا جو ہے گرانٹ ہوتا ہے۔ اس طرح بے شمار فیملیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی آ رہی ہیں، ایشیا سے بھی آ رہی ہیں، ہر طرف سے فیملیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر میں کوئی چیز بھول گیا ہوں تو آپ مجھے انسٹا کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کے اوپر رابطہ کر کے کال مت کیجیے گا پلیز، وائس میسیج کیجیے، وائس میسیج کا جواب وائس میسیج سے آپ کو ملے گا، اور جو کوئی چیز رہ جائے گی میں انشاءاللہ آپ کو انسٹا کے اوپر بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ امید ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔